بس ایک یہاں بنیاد میں نے سمجھانی تھی، تفصیل کا ٹائم نہیں، اور اگر کوئی کہے تو اس پہ میں سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں، صرف زبانی بات نہیں، جو بات میں کروں گا اب بھی ذمہ دار اور تا حیات ذمہ دار ہوں، ہم نے کچی باتیں کبھی کی نہیں ہیں۔ اس ایک ایک کڑی پہ جس کا جی چاہے حوالے مانگے، حوالے نہیں، حوالوں سے اس کو لاد کے بھیجوں گا، ایک ایک بات پہ لائے کھڑے ہوئے۔ ادھر مسئلہ یہ بنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، اب ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا تو ان حضرات نے اس کام کی مخالفت کی۔ اب ذرا خیال کرو، آپ میں بھی کئی نظریات ہیں، آج دنیا میں کئی نظریات ہیں۔ ایک وہ پلیت گروہ ہے محمود عباسی کا، محمود عباسی شیطان کا، اس کا یہ نظریہ کہ حضرت حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی تھے، اور اس نے حضرت حسین کے خلاف بہت کچھ بکواس کیا۔ محمود عباسی نے عجیب عجیب خرافات بکے، اور ادھر یزید کے بارے میں بھی کئی نظریے، یہ آخر پہ جا کے میں بیان کروں گا۔ ایک وہ یزیدی گروہ ہے جو یزید کو نبی مانتا ہے، یہ بھی پلیت موجود ہے۔ ایک وہ یزیدی گروہ ہے جو یزید کو ابو بکر و عمر سے بھی افضل مانتا ہے۔ ایک وہ یزیدی گروہ ہے جو یزید کو بالکل پاک صاف خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین اور ہر طرح اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ اہل سنت کا منہج بھی نہیں، اہل سنت کا یہ نظریہ بھی نہیں، ہمارا ڈنکے کی چوٹ پہ نظریہ ہے، کوئی راضی رہے ناراض رہے، کہ لا نحبہ ولا نسبہ۔ کئی دفعہ ہم نے بیان کیا لا نحبہ ولا نسبہ، یہ آگے جا کے میں بیان کرتا ہوں، ذرا خیال رکھنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اکیلے نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے۔ سمجھو میری طرف، کس کا نام لے رہا ہوں؟ عبداللہ ابن عمر، پھر پڑھو عبداللہ ابن عمر۔ عمر کا بیٹا کس کے ساتھ تھا؟ علی کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ سوچتے آنا، عمر کا بیٹا کس کے بیٹے کے ساتھ تھا؟ علی کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ ابو بکر کا بیٹا کس کے بیٹے کے ساتھ تھا؟ علی کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ حضرت زبیر کا بیٹا، حالانکہ حضرت زبیر جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے، علی کے لشکر نے شہید کیا تھا۔ یہ زبیر کون ہے؟ نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے، حضرت صفیہ کے، حضرت علی کی پھوپھی، نبی کی پھوپھی، اس کے بیٹے ہیں حضرت زبیر۔ اور حضرت زبیر وہ ہے جن کو پیغمبر کہتے ہیں حواری رسول، یہ میرا حواری ہے زبیر۔ اس زبیر کا بیٹا عبداللہ، جب نبی پاک علیہ السلام مدینے گئے تو یہودیوں نے مشہور کیا، کیونکہ یہودیوں میں عامل بہت تھے، ٹونا ٹوٹکا بھی ادھر سے آئے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے بندش کر دی ہے، تعویذ کیے ہیں، جادو کیا ہے، اور اب مسلمانوں میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، ہم نے ساری عورتوں پر بندش کر دی ہے۔ یہودی پوپوں نے اعلان کیا، اور سب سے پہلا بچہ جو ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھا رضی اللہ تعالی۔ اس لیے ان کے یہودیوں کو شکست ہوئی، ان کے جادو شادو ٹونے ٹوڑے تعبیر سارے ختم ہو گئے۔ ان کی پیدائش پہ سب آل مدینہ خوش ہوئے تھے، کیونکہ یہودیوں کو شکست ہوئی تھی۔ تو عبداللہ ابن زبیر بھی ان میں ہیں جو حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، یہ جو سبائی پارٹی کہتی ہے علی اور عمر کی دشمنیاں تھی، ابو بکر عمر علی کی دشمنیاں تھی، شرم نہیں آتی؟ حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہونے والا امیر المومنین ابو بکر کا بیٹا ہے،
امیر المومنین عمر کا بیٹا ہے اور عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کا بیٹا ہے، جو جنگ جمل میں علی کے مخالف تھے ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ حضرت حسین کے ساتھ۔ تو حضرت حسین کے ساتھ جن کو تم بک بک کرتے ہو نا ابو بکر عمر کو، ان کے بیٹے کھڑے تھے۔ تو اس پارٹی اگر یہ حب والے بیت میں سچے ہوتے کچھ تو شرم کرنی چاہیے تھی۔ اب حضرت حسین اور یہ حضرات کیا چاہتے تھے، یہ بات سمجھنے والی۔ انہوں نے کیوں کہا کہ یزید کو ہم ولی عہد نہیں مانتے؟ اس کی جو اصل وجہ ایک تو ہے نا مبصرین کے تبصرے، ان سے ہٹ کر جو روایات میں جو کچھ ہے تو تاریخی روایات، لیکن مجموعہ روایات سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ حضرت حسین کا بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو انتخاب کا طریقہ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، ان کا نظریہ تھا کہ جس طرح پہلے انتخاب خلیفہ ہوا اس ناج پہ ہو، اور پھر پہلے کیسے ہوا؟ انہوں نے یہ بات حضرت معاویہ کے سامنے بھی رکھی، تو یہ کہ علمی مسئلہ تھا، تو ان کا یہ مدعا تھا کہ یا تو آپ اس طرح کریں جیسے پیغمبر کریم نے کسی کو مشخص معین نہیں کیا، آپ بھی اپنے بعد امت کو اپنے حال پہ چھوڑیں۔ لیکن حضرت معاویہ دیکھ چکے تھے صفین جمل اور پہلے اختلاف، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ امت میں افتراق نہ ہو اور ناچاکی نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر ایسے چھوڑ دیا پھر خانہ جنگی شروع ہوگی۔ تو انہوں نے کہا پھر دوسری صورت ہے کہ ابو بکر کی سنت پہ عمل کرو۔ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو متعین نہیں کیا، قریبی رشتہ دار کو نہیں کیا، حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، تو آپ بھی کسی کو خلیفہ بنائے۔ حضرت معاویہ کے ذہن میں بات تھی کہ 20 سال تک حکومت چلی ہے، اب یہ پوری قوم کسی اور پر متفق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کے ذہن میں یہ تھا، نیک نیت ہی تھی کہ یہ سب امت کسی پر متفق ہوگی یا نہیں۔ تو تیسرا انہوں نے پوائنٹ رکھا، اگر ایسا نہیں تو 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائیں جیسے فاروق اعظم نے بنائی تھی۔ انہوں نے 6 آدمیوں کو، آپ بھی 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائیں۔ حضرت معاویہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب یہ وہ حالات نہیں، امت وحدت امت صلح حسن پہ ہوئی اور بلوائی سبائی وہ اب بھی پر توڑ رہے ہیں، اس لیے یزید کو حضرت معاویہ نے اس لیے ولی عہد نہیں بنایا کہ یزید کو سب سے افضل سمجھتے تھے، یزید سے بڑے بڑے افضل صحابہ موجود تھے، یزید تو صحابی نہیں ہے، لیکن اپنی اس حکمت عملی اور بصیرت کے ساتھ اور امت کی وحدت کو بچانے کے لیے حضرت معاویہ کی نیت بھی صحیح تھی، اور حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان حضرات صحابہ کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں، ان کی نیت بھی صحیح تھی، حضرت معاویہ کی نیت بھی صحیح تھی۔ ان کا نقطہ نظر تھا کہ جو پہلے طریقہ خلیفہ کے انتخاب کا ہے اس پر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے اپنی بیعت کی دعوت نہیں دی۔ دنیا کا کوئی محقق مجھے بتائے کہ اگر حضرت حسین چاہتے، جیسے محمود ناصبی نے لکھا کہ حسین کو حکومت کا لالچ تھا، اگر اپنا لالچ ہوتا حضرت حسین کو تو بیعت مکہ میں کر لیتے، وہ تو حج کا موسم تھا، وہ تو پورے اطراف عالم سے لوگ موجود تھے، حضرت اپنے خاندان سے بیعت لیتے، نہیں لی۔ حضرت حسین اور یہ حضرات، ان کا موقف اسی پر تھا، یہ ڈٹے ہوئے تھے کہ انتخاب خلافت وہ پہلے جو 3 طریقے ہیں ان پر کسی پر ہونا چاہیے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس خدشے میں تھے کہ اس میں سے کوئی طریقہ بھی امت میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے، اور بڑی مشکل سے یہ عبادت قائم ہوئی ہے
تو حضرت معاویہ بھی اپنی نیک نیتی پر انہوں نے ولی عہد مقرر کر لیا.